قابو کرنا. یہ جو ہمارے یہاں شجاعت متصور ہے، میدان میں جانے والے بازوؤں کی مچھلیاں، سینے کی چوڑائی، پیشانی اور وہ قد و قامت اور لہیم شہید ہونا میدان جنگ میں، وہ شجاعت کی ادنا سی مثال ہے. لڑائی جھگڑے کے میدان میں جو شجاعت دکھائی جاتی ہے وہ شجاعت کی ادنا سی مثال ہے، سب سے کم درجے کی شجاعت. جس انسان کی جسم کی شجاعت ہے اسے بھی شجاعت کے زورے میں لایا جاتا ہے میدان جنگ کی شجاعت. مگر شجاعت کے مراتب الگ الگ ہیں. شجاعت کے مراتب الگ الگ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی شجاعت ہے. شجاعت نفس پر غلبے کے ساتھ، شجاعت شہر پر غلبے کے ساتھ، شجاعت اخلاقی، شجاعت اجتماعی، شجاعت علم کے ساتھ، شجاعت علم کے ساتھ. توجہ کیجیے گا، یہ متعدد چیزیں جو ہیں وہ شجاعت کے سب میں آتی ہے. شجاعت کا مطلب فقط تلوار چلانا نہیں ہے، شجاعت کا مطلب ہے جرأت اظہار پیدا کرنا. اظہار کی جرأت آ جائے یہ شجاعت ہے. مطلب فقط تلوار چلانے کو اگر کوئی انسان شجاعت تصور کر لے تو شجاع نہیں ہے. بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جو میدان جنگ کے غازی تھے مگر انہیں تاریخ نے شجاع کے نام سے یاد نہیں کیا. خالد ابن ولید جیسا شخص جب اس سے کہا گیا دوران خلافت میں کہ جاؤ جزیہ اور زکوٰۃ لے کر کے آؤ، تو وہ شجاعت کس کو سمجھتا تھا؟ وہ قبیلوں میں جاتا تھا اور صاحب قبیلہ کی سربراہ کو جدائی کر دیتا تھا اور سب کچھ لوٹ کر لے کے چلا آتا تھا. کچھ لوگوں نے کہ جن کو شجاعت میدان جنگ میں صرف نظر آتی ہے، انہوں نے خالد ابن ولید کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. خالد ابن ولید کا جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے، ابھی بھی پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کیسٹیں سنیے گا، کبھی کبھی جو ہے وہ توباریوں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ شجاعت ہے، وہ شجاعت ہے. اسے شجاعت نہیں کہا جاتا، اس کو جبر اور ظلم کہا جاتا ہے. شجاعت یعنی اشجع الناس من غلب علی الہوی، سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی پر قابو کر دے. اسے شجاع کہا جاتا ہے. شجاعت کا مطلب صرف ضرورت کی جدائی کرنا نہیں، یہ پہلی صفت ہے، شجاعت کی پہلی قسم ہے. اشجع الناس من غلب علی الہوی، تم میں شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے. میدان جنگ کی شجاعت کا ظاہر سب کے لیے ہے. دنیا بھر میں جنگ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں لڑائیاں ہو رہی ہے اور پہلے زمانے میں ہوئی اور کون کون سے نہیں ہوئے، رستم، سہراب، ابدال، عاشقوں اور کون کون سے نام تاریخ سے لکھے ہیں. مگر وہ ادنا سے مراتب شجاعت پر تھے. شجاعت اپنے تمام تر معنوں کے ساتھ اگر دیکھنا ہے تو اس پوری کائنات میں شجاعت اگر اپنے تمام تر معنوں کے ساتھ محقق ہو تو صرف ایک ذات ہے جس میں ہر اعتبار سے شجاعت کے پہلو پائے جاتے ہیں. فقط ایک ذات ہے کہ جس میں تمام تر اعتبار سے وہ شجاعت کے پہلو پائے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ نوجوان ہیں کہ جو ایک پتھر کو اٹھا رہے ہیں، زور آزمائی کر رہے ہیں. پیغمبر نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں بہادر کون ہے. کیسے دیکھو گے؟ کہا اس پتھر کو اٹھائیں گے اور جو اس پتھر کو جتنا زیادہ بلند کر لے گا وہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کہلائے گا. پیغمبر نے کہا یہ تو بڑی محنتوں والا طریقہ ہے، کہو تو ایک آسان سا طریقہ بتاؤ کہ تم میں بہادر ترین شخص کون ہے. ہاتھ چھوڑ دیا. رسول اللہ آپ بتا دیجیے. باہر سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا تم میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو کر لے. جب پتھر اٹھانے سے تمہیں بہادری کا پتہ نہیں چلے گا. تم میں سب سے
شب ہجرت ایک سودا ہوا نا کہ جہاں مرضی خدا نیچے آئی نفس علی وہاں پہنچا. اب علی کی بہادری کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو علی کی بہادری کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے خدا کی بلندی کا اندازہ لگاؤ. ایک سلام پر محمد اگر کسی کو علی کے نفس کی علی کی بہادری کا اندازہ لگانا ہے تو خدا کی بلندی کا اندازہ لگاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ نفس علی وہاں پہنچا گا خدا کے پاس پہنچا نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے, اس کی مرضی کے حوالے ہو جاتے. اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس بلندی پر ذات خدا ہے اس بلندی پر نفس علی ہے. تو بتائیے گا شجاعت ایک معنی میں یہ ہے. شجاعت میرے دوسرا معنی کیا ہے؟ جرأت اظہار. آپ اظہار کرو. شجاعت یہ نہیں ہے اس وقت میدان میں جا کر کے تلوار چلا کر کے اور بازو کی مچھلیوں کا پوز دے کر کے آپ شجاع نہیں ہو سکتے. نہیں, آپ کو جرأت ہونی چاہیے اظہار کی. کہاں کہاں آپ اظہار کریں گے؟ گناہ کیا ہے علی کی بارگاہ میں اظہار کرو. آؤ مسجد, آؤ نمازوں میں, آؤ اللہ کے ساتھ. جرأت ہونی چاہیے. اس موقع پر کہا جائے گا تم شجاع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا اظہار اپنے خالق کے سامنے کیا. اور یار مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو بخش دے. تو شب جمعہ دعا قبول ہوئی ہے. وہ جملے آپ نے ابتدائی دعا قبول پہ پڑھے ہوں گے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبك اللسان. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجال. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الطباع. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. دیکھ رہے ہیں یہ مولا کلام جو ہے وہ جناب کمیل کو دعا کی تعلیم دے رہے. کمیل اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جرأت اظہار سیکھو. میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. جب تم جرأت اظہار رکھو گے نا, خالق ہے وہ مالک ہے. اسی دعائے کمیل کے آخری لفظ میں آخری عبارت میں آتا کیا آتا؟ سری الرضا, اے جلد راضی ہو جانے والے. یقین جانو تمہارے اندر اگر جرأت اظہار پیدا ہو گئی تو وہ تم سے اتنی جلدی راضی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہوتی ہے. آؤ تو اپنے نفس کو لے کر کے آؤ, اپنے گناہ کو لے کر کے آؤ. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ایسے کو بخش دے جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے مگر دعا. کوئی ملکیت نہیں ہے مگر دعا. پروردگار ایسے کو میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, صرف دعا کر سکتے ہیں. یہ جرأت اظہار ہے خالق کے سامنے. اور یہ گناہوں کا میری پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس کا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم کون ہیں اللہ کے لیے؟ اللہ کی مخلوق ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے پہلے مجلس میں گفتگو کی تو میں نے کہا تھا اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وسیع ہے. تو رحمت کا الذی وسعت کل شیء, اسی دعا کو میں کروں. تیری اس رحمت کا واسطہ جس نے تمام چیزوں پر احاطہ کیا ہوا, تمام چیزوں پر غالب ہے. رحمت کا الذی, وہ رحمت جو تمام چیزوں پر وسیع ہے, وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. آپ دیکھ کتنا رحیم ہے پروردگار. آپ کھڑے ہو, جرأت اظہار ہو خالق کے سامنے, مختصر منکسر نادم. یہ سارے دعائیں کو میں کروں گا. شب جمعہ ہے, میں ان جملوں کا استعمال کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. کھڑے ہو, اقرار کرو مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نادم ہوں, میں پشیمان ہوں اپنے گناہوں پر. میں آپ کے سامنے کہا کہ وہ والے توبہ نہیں تو گانوں پر مار کے کی جاتی ہے 24 گھنٹے نہیں, بلکہ نادم ہوں. توبے کا مطلب ہوتا ہے کہ ندامت اور عدم تکرار علی الذنوب. یہ ارادہ ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا. ورنہ اس گناہ کا فائدہ, اس توبے کا فائدہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں. جرأت اظہار
اتنا رحیم ہے تو کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا تو معاف کر دے گا. کتنا رحیم ہے اللہ. آپ نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, شرمندہ ہوئے, اپنے گناہ پر بعد میں سمجھ میں آئے کہ میں نے کیا کیا, ظلم کیا میں نے اپنے نفس میں, اور اللہ کی بارگاہ میں چل کر کے جو ہے وہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں. بالکل مثال اس بچے کی طرح ہے, اس بچے کی طرح. ایک بچہ جس نے غلطی کی گھر میں اور باپ نے بلایا, سوچا تم نے کیا ہے, توجہ کیجیے گا, تو کیا کہتا ہے, ہم نے کیا کریے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, بچہ جب بگڑا ہوتا ہے تو باپ کو جواب دیتا ہے, کھل کر کے جواب دیتا ہے. باپ سے جو ہے وہ میں نے ہمیں نہیں کہا تو کیا ہوتا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر باپ جو ہوتا ہے دو چار ہاتھ سے اسی طرف ہی کرتا ہے نا, اس کو جو ہے وہ ادب کے دائرے میں لے کر کے آتا ہے, سختی کرتا ہے باپ اپنے بیٹے کے اوپر تربیت کے لیے کہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. حالانکہ ایسا قائد نہیں ہوں کہ مار پیٹ کر کے بچوں کی تربیت کی جائے, بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے وسائل ہیں جس کے ذریعے سے ایک بیٹے کی اور بچے کی تربیت ہو سکتی ہے. اور یہ بہت وسیع موضوع ہے, تو انشاءاللہ اگر زندگی میں وفا کی اور حیات میں موقع دے تو آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا. دوسرا, ایک بچہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور وہ خود حاضر ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر. کیا کیا تم نے, تو نے یہ کیا. اب آپ کیا کریں گے, ماریں گے. وہ خود ٹوٹا ہوا ہے, وہ خود شکستہ ہے, اسے خود اپنی غلطی کا احساس ہے, وہ نادم ہے. آپ کیا کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے, سینے سے لگا دیں گے میرے نام آئندہ ایسا نہ کرنا, دوبارہ ایسا نہ کرنا. توجہ کیجیے گا, اللہ کیا کہتا ہے, گناہ کیا ہے میری بارگاہ میں چلے آؤ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں تنبیہ نہیں کروں گا, سینے سے لگا لوں گا, اتنا کہوں گا آئندہ نہ کرنا. ایک جوان حسینی کے لیے جرأت اظہار ضروری ہے, شجاعت ضروری ہے. اور اس کے سامنے چاہے جتنی بھیڑ ہو, چاہے پوری قوم کھڑی ہوئی ہو, لیکن اگر وہ حق پر ہے تو پھر وہ حق کی بات کو بولے سب کے سامنے. جرأت ہونی چاہیے بولنے کی. توجہ کیجیے گا, آپ نے دیکھا نہیں, قرآن ایسے شخص کو کہ جس کے اندر جرأت اظہار ہے جوان سے تشبیہ دیتا ہے. لیکن قرآن میں ایک آیت ہے, جناب ابراہیم, جب جناب ابراہیم کی قوم گئی اپنی عید منانے, جناب ابراہیم کو موقع ملا, برا واقعہ اپنے گاؤں کے سامنے, سب خالی ہو گئے تھے. جناب ابراہیم اس جگہ پر گئے جہاں ان کے جو ہے وہ بناوٹی خدا رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کڑاہی لی اور سب کو توڑنا شروع کیا. جب توڑ چکے سب کو, اس کڑاہی کو بڑے والے کی گردن پر ڈال کر کے باہر نکل رہے, ہے نا, توڑا جناب ابراہیم نے. جب واپس کو گئے تو دیکھا ہمارے خداؤں کا تو برا حال ہے, یہ خدا جو ڈھونڈے لگڑے ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب کس نے کیا یہ. تو قرآن کی آیت یہاں پر کہتا ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے سنا ہے ایک جوان جو ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. اور وہ آیا نہیں عید میں, وہ یہیں پر تھا, اس سے پکڑا جائے. جناب ابراہیم کو بلایا گیا, کیا آپ نے کیا ہے, کہ مجھ سے کیا پوچھتے, ان سے پوچھو کس نے کیا ہے. توجہ کیجیے گا, جرأت اظہار ہونے چاہیے. پوری قوم ایک طرف, ابراہیم اکیلے ایک طرف. ابراہیم یہاں انہیں کی دلیلوں سے مات دے رہے, تم نے کیا ہے, کہا میں نے نہیں کیا, اپنے خدا سے پوچھ لو. کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہے, کہا یہی تو میں کہلوانا چاہتا تھا. یہ تو بولتے نہیں ہے, یہی تو میں کہلوانا چاہتا تھا کہ جو بولتا نہ ہو, جو بولتا نہ ہو, جو اپنی حفاظت نہ کر سکے, یہ نہیں بولتے. بڑے والے سے پوچھ لو, جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے, اور دستور یہی ہے کہ جس کے پاس سے جو ہے وہ آلے قتل ملے وہی مجرم ہوتا ہے. آج فنگر پرنٹ ہے نا, اس زمانے میں تو فنگر پرنٹ کا کوئی نام و نشان تھا نہیں. جس کے پاس اسلحہ ملا وہی مجرم ہے. تو کہنے لگا وہ مجرم, اسے پھانسی دو. اسی نے سب کو مارا پیٹا, کرنے لگا ہمیں بیوقوف بنا دو, ہمیں پتا ہے یہ اپنی طرف سے نہ ہل سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ دفاع کر سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. جرأت اظہار ابراہیم دیکھو, جس کی وجہ سے خدا نے انہیں جمع
لفظ فتح یہاں پر بھی آیا. پورے قرآن میں جب جوان کی گفتگو ہوئی ہے نا، دو لفظ ہیں جوان کے لیے، ایک ہے شباب، شاب اور شباب، اور ایک ہے فتح اور فتیہ. میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں آپ کے سامنے پڑھا، صحابہ کہف کے سلسلے سے اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ، یہ سارے کے سارے جوان تھے. فتح کا فتح کی جمع ہے فتیۃ، یہ سارے کے سارے جوان تھے. فتح ایک جوان، فتیۃ چند جوان. ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا. یعنی جب بھی جوان کا تذکرہ ہوا، نہ شاب آیا نہ شباب آیا. قرآن جب بھی کسی جوان کو پہچانتا ہے تو فتح کہہ کر بلاتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے، میدان احد میں ایک پورے قوم کے سامنے لڑ رہا ہے، خدا نے دیکھا تو جوانی سمجھ میں آئی، جبریل کو بھیجا، اس نے جوانی کا نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاب محمد والے فتح لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ جوان کے لیے استعمال ہوگا، جس کے اندر جرأت اظہار ہو، جو پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر سکے. ایک حسینی شیعہ، ایک علوی شیعہ. تو فرمائیے گا میں یہ بار بار جو ہے وہ حسینی اور علوی اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیعوں کی کئی قسمیں ہیں، شیعوں کی کئی قسمیں ہیں. آپ نے اشارہ در ایک جملہ کہا تھا، کوفے میں شیعہ کئی قسم کے تھے، کئی قسم کے شیعہ تھے. ایک وہ شیعہ تھے جس کے لیے امام حسین نے زیر خنجر چلا کر کہا تھا یا شیعہ آل ابی سفیان. شیعوں کا مطلب اس زمانے میں شیعہ تھے وہ یہ شیعہ نہیں کہ جو آج عام طور پر کہے جاتے ہیں. یہ شیعہ اثنا عشری ہے. اگر یہ تشخص آپ کو دینا ہو اپنے لیے نا تو ہمیشہ اپنے نام بھی آگے اثنا عشری لگائیے، شیعہ اثنا عشری، تاکہ امتیاز باقی رہے. ورنہ تو نیا نئے کتنے لفظ جو ہے وہ شیعوں کے لیے وہ استعمال کیے گئے ہیں. شیعہ آل ابی سفیان، شیعہ عثمانی اس زمانے میں موجود تھے کوفے میں کہ جنہوں نے کہا کہ حسین کو بلایا تھا. شیعہ یزید، ابھی نیا نئے کہتے ہیں شیعہ کا مطلب جو ہے دوستداران، لیکن آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 کے ماننے والے ہیں، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. ایک شجاعت میدان جنگ کی شجاعت، ایک شجاعت جو ہے جو اپنے نفس پر غلبہ پالے. ایک شجاعت وہ شجاعت ہے کہ جو علم کی بنیاد پر شجاعت آتی ہے. حلیم انسان شجاع ہوتا ہے، حلیم انسان شجاع ہوتا ہے. آپ دیکھیں بڑا طاقتور انسان ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہے، مگر شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اپنے علم سے کام لے. جنگ خندق کا منظر بھول گئے کہ ہماری ابن عبداللہ جیسا پہلوان زیر خنجر علی ہے، علی کے زیر خنجر ہے، اس نے گستاخی کی، مولا ہٹ گئے. چاہتے دوسروں قتل کر سکتے تھے مگر علم کا تقاضا کیا ہے؟ ہٹ جاؤ. یا علی ہٹے کیوں؟ کہا میں نہیں ہٹا، میرے علم نے ہٹایا، قوت تحمل نے ہٹایا. کہ اگر خدا کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اپنی ذات شامل نہ ہونے پائے. یہ علی کا درس ہے، اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اپنی ذات شامل نہ ہو. اب یہاں سے منبر کا درس لے کر جاؤ. اگر حسین کے لیے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہو تو تمہارا نفس شامل نہ ہو. حسین کے لیے کام کیا ہے تو اپنا نفس شامل نہ ہونے پر. کیسی لگی مجلس؟ کیسا لگا تبرک؟ کیسا لگا پروگرام؟ کیسے رہے ہمارے خطیب؟
کیسا رہا جلوس؟ آپ نے دیکھا کیا شام تھی؟ آپ کون ہے شام دینے والے؟ اور جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے شان دینے والا؟ ہم تو اپنی شان کے لیے ان کے محتاج ہیں، انہیں ہم کیا شان دیں گے؟ ان کا اپنا پروگرام ہے نا، ہم تو ان کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے لیے آئے، نہ ہم کوئی شان دے سکتے ہیں نہ آپ کوئی شان دے سکتے ہیں۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اور ان کا جا کر شکریہ کرنا چاہیے گھروں میں اپنی ماؤں کا کہ جنہوں نے اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے اوپر انہوں نے نظر کی تو ہم نے فرش بچھایا ہے۔ ایک شاباش پر محمد والے شجاعت، حلیم انسان کی شجاعت۔ امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، ایک شامی شخص نے کیا کیا؟ جیتنا ہے نا، جیتنا ہے، فتح پانا ہے سامنے والے کے اوپر۔ امام حسن نے دکھایا کیسے فتح پاتے ہیں۔ ایک شامی شخص نے کیا کیا؟ گستاخی کرنا شروع کی، الٹی سیدھی ساری باتیں کہنا شروع کی، آپ ایسے ویسے، آپ کے بابا آپ کے اجداد ایسے۔ امام جا رہے تھے، رکے، پلٹے، اس کی بات ختم ہو جائے۔ چلیے سب کچھ کہہ چکا تو ہم نے کیا کیا؟ بھوکا ہے، مسافر ہے، ضرورت مند ہے، آپ تجھے کھانا کھلا دوں، آپ تجھے سواری دے دوں۔ توجہ کیجئے گا، امام کے پاس اختیار تھا، امام چاہتے تو اسے گرفتار کر سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، خلیفہ تھے اس زمانے میں امام، مگر امام نے کچھ نہ کیا۔ تجھے کیا چاہیے؟ توجہ کیجئے گا، ایک یہ فرق ہے کہ امام اس سے کچھ کیا چاہیے۔ کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ شام کی غلیظ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، جہاں کے سلیبس میں سوائے دشمنی علی کے کچھ اور نہیں تھا، وہاں کا پڑھا ہوا آیا امام سے ٹکرانے کے لیے۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اسے وہ سلیبس سکھایا جو رحمت للعالمین لے کر کے آئے تھے، اور جب یہ دونوں سلیبس آمنے سامنے آئے تو اس نے ان کے اخلاق کا کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کہہ دیا ہمیں پتا ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اور آپ کس بلندی پر فائز ہیں۔ ایک شجاعت یہ ہے، ایک شجاعت یہ ہے کہ جس سے انسان کو جیتا جا سکتا۔ ایک شجاعت علم ہے۔ اچھا یہ امام ہے، مولا کائنات کی صحابی ہیں اور کمانڈر ہیں مولا کائنات، مالک اشتر، بازار سے چلے جا رہے ہیں، کسی نے دیکھا مالک اشتر کو جاتے ہوئے، کسی بگڑے ہوئے نوجوان نے، اس نے کیا کیا؟ ان کے اوپر تھوک دیا۔ انہوں نے سر جھکا کے جاتے رہے، کوئی پہچانتا تو اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا ہوا؟ کہا جانتا ہے کس کو پریشان کیا؟ کون ہے؟ کہا مالک اشتر ہے، علی کے کمانڈر، کہ جنہوں نے ہر جنگ میں علی جیسے علمدار کی علمداری کی ہے۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت یوں بیان کی جائے کہ علی جیسے علمدار کی علمداری کی ہے۔ تو نے ان کے لیے کیا؟ تھر تھر کانپنے لگا، دوڑو جو ہے مالک اشتر کے پیچھے دیکھا، مسجد میں چلے جا رہے آئے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں کھڑا رہا، جیسے ہی فارغ ہو کر پلٹے، ہاتھوں کو جوڑ کے مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور آپ سے میں نے گستاخی کی۔ کہتے ہیں میرا مسجد میں آنے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو تیرے لیے آیا تھا، میرا ارادہ مسجد میں آنے کا نہیں تھا، میں تو تیرے لیے آیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا، پروردگارا اسے معاف کر دینا چونکہ یہ جاہل ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے، انسان کو جیتا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی جیتا جا سکتا ہے، فقط دربار، فقط سورے بازو۔ چوتھی قسم شجاعت کی، کہتے ہیں کہ لو تمیزت الاشیاء، اگر اشیاء کو الگ الگ کیا جائے تو شجاعت صداقت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جھوٹ بزدلی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور جو کہیے گا شجاعت یعنی جو صادق ہوگا وہ شجاع ہوگا، سچ بولنے والا بزدل نہیں ہو سکتا، بزدل کبھی سچ نہیں بولے گا، چونکہ ڈرتا ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ صداقت جو ہے وہ شجاعت لے کر کے آتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، تجربہ آپ کا خود کا اپنا ہوگا کہ جتنا ڈرنے والا ہے اتنا جھوٹ بولے گا۔ اور
کیجیے گا، جتنا ڈرنے والا ہے، جتنا ڈرپوک ہے اتنا جھوٹ بولے، جتنا سچا ہے اتنا ہی شجاع ہوگا. بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حالت حاضرہ پر نگاہ کیجیے. آج اسرائیل اور ایران سامنے ہے. جو جتنا بزدل ہے وہ اپنے دفاع میں اتنا ہی جھوٹ بولے جا رہا ہے. اور جو کیجیے گا، انہوں نے ہمیں یہ مارا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پرمانو بم بنا دیا، اور یہ کر لیا، وہ کر لیا. جتنا بزدل ہے اتنا جھوٹا ہے، مگر جو جتنا شجاع ہے اتنا ہی سچا ہے. یہاں تہران میں بیٹھ کر علی کا وہ نوکر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جب تک انتقام نہ لے لیں گے چھوڑیں گے نہیں. یہ جرت کہاں سے آئی؟ یہ صداقت اہل بیت کی جرت ہے. ہمیشہ بزدلی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے گا. صداقت کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیتی گئی. صداقت کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی جنگ صداقت کے ذریعے سچائی کے ساتھ جیتی گئی ہے. کون کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جنگ تلواروں سے جیتی گئی؟ ایٹم بم کی ضرورت نہیں تھی، تلوار کی ضرورت نہیں تھی، گولیوں کی ضرورت نہیں تھی، کسی اسلحے کی ضرورت نہیں تھی، حتی فوج کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر انسان سچا ہو تو فقط گھر والے کافی ہوتے ہیں جو سب کے سب صادق ہو. توجہ کیجیے گا، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، جنگ مباہلہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے. مختصر سی جنگ نہ سوچئے گا، یہ جو آل محمد نے اپنے دم پر جیتی ہے، اس میں کوئی مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بھی تھا. اس جنگ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں. نہیں، یہ خالص اہل بیت کی جیتی ہوئی جنگ ہے، جس میں جانے والا چھوٹا سا بچہ وہ بھی غازی ہے، گود کا بچہ بھی غازی ہے، وہ عورت بھی غازی ہے، وہ جوان بھی غازی ہے، وہ صحیح پیغمبر بھی غازی ہے، چونکہ سب کے سب سچے ہیں. مختصر سی جنگ نہیں تھی، نہیں، پورا عقیدہ اسلام داؤں پر لگا ہوا ہے. بھائی احد میں ظاہری شکست ہوئی ہے نا، احد میں تو جنگوں میں ہار جیت لگی رہتی. احد میں ظاہری شکست ہوئی، بدر میں جیتے، روم کے مقابلے میں بھی ہارے ہیں. روم کی سے جنگ ہوئی ہے تو روم کے مقابلے میں بعض دفعہ پر ہارے، بعض دفعہ مسلمان بھاگے. مرحب کے مقابلے میں 40 دن تک مسلمان بھاگتے ہی رہے. 40 دن تک تو بھاگتے رہے نا، اسے ہار کہیے گا نا. وہ تو بھلا ہو ان کا، کرم ہو ان کا کہ جنہوں نے جتا کر کے ان بھاگنے والوں کو بھی غازی بنا دیا. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ الیکشن کے زمانے میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، جس کی سرکار بن جائے، اگر اس کا کینڈیڈیٹ کہیں ہار بھی جاؤ تو بھی کہتا ہماری سرکار بنی ہے. خیبر کی جنگ کا کریڈٹ سارے لے رہے تھے، جو گئے تھے وہ بھی، جو بھاگے تھے وہ بھی. کیوں؟ چونکہ سرکار ان کی بن گئی ہے. اگر کہیں دال نہیں گلی ہے تو اسی جنگ کے مباہلہ میں. اور پتہ ہے جنگ مباہلہ ہوئی کیوں؟ جنگ مباہلہ ہوئی کیوں؟ یہودیوں نے یہ سوچا کہ جب پیغمبر نے بولا ہے کہ تم اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو لے کر کے اور ہم لے کے آتے ہیں اور مل کر کے جو ہے جھوٹوں پر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں. یہودی خوش ہو گئے، کہنے لگے ہم نے مسلمانوں کا حال بازار میں دیکھا ہے. توجہ کیجیے، اور راضی کیوں ہوئے؟ چونکہ معاملات میں مسلمان
مرد ہوں گے، عورتوں میں کئی عورتیں ہوں گی، بچوں میں کئی بچے ہوں گے. تو اس کا مطلب اگر کہیں سے بھی خندق کم کھدی ہوگی، کہیں سے بھی دیوار کمزور ہوگی، تو ہماری بدعا تو ان پر اثر کرے گی. کہہ سکتے ان کے یہاں بھی چھوٹے پائے جاتے ہیں. پیغمبر نے صداقت کی اتنی مضبوط دیوار کھینچ دی کہ کہیں سے کوئی کمزور پہلو نظر نہ آیا. صلوات محمد والے
کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں اسی پر, کون کون سے فرقے, کون کون سے مذہب. ہمارے ایک شیعہ حسنہ عشری کے ایک عقیدے میں کتنے عقیدے نکل کے آ گئے جن کا کوئی وجود, ظاہری وجود نہیں ہے, جن کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ سارے کے سارے اخباری ہیں, ملکی ہیں, مزیدی ہیں, اور یہ ہیں اور وہ ہیں, وہ سارے کے سارے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے خود کے خود ساختہ مرجع بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک اللہ یادی جیسا منوس جو ایک سادات کو کم سے کم, اگر تجھے مرجعیت اور علماء سے دشمنی ہے تو کم سے کم سید کا احترام کر لے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کے لیے جو شہید ابراہیم الرئیسی کے لیے کون کون سے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے, بے سر پیر کی باتیں, ایسی اختلافی باتیں کہ جس سے شیعہ سنی میں ٹکراؤ. توجہ کیجیے گا, یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کون فنڈنگ کر رہا ہے ان کا؟ ان کا کون سا بیت المال لندن کی جو ہے وکٹوریا اسٹریٹ پہ کھلا ہوا, کہاں سے پیسے لے کر کے؟ یاد رکھیے گا آپ تو باقاعدہ آپ کے یہاں کو علماء آتے ہیں, میں نے پوسٹر دیکھا, واقعی میرا دل خوش ہو گیا جس طریقے سے علماء آپ کیا اور پورے بھوپال میں آتے ہیں الحمدللہ. مگر میں ایسے موقع پر ایک حدیث پیغمبر کی ضرور پڑھتا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, شیخ مفید نے بھی اسے نقل کیا ہے اور شیخ توسی نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. فرماتا ہے کہ جب بھی علماء کا انتخاب کرو تو 5 چیزوں کا خیال رکھو. کسی بھی عالم کا جب انتخاب کرو تو 5 چیزوں کا. لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس الى الخمس. میرے پاس وقت ہے کہ میں ایک جملے کا جو ہے وہ وضاحت کروں, بس آپ ترجمہ سن لیجیے, آپ کی سمجھ میں یہ پوری حدیث آ جائے گی. ہر عالم کے پاس مت بیٹھو, یعنی ہر عالم کے منبر کے نیچے نہ بیٹھو. لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم, ایسے کے پاس بیٹھو جو تمہیں بلائے من الخمس الى الخمس, 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف. اس عالم کا انتخاب کرو جو تمہیں 5 چیزوں سے نکالے, 5 چیزوں کی طرف لے آئے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ من الشک الى الیقین. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو شک سے نکالے یقین کی منزل میں لے آئے. ایسے کے پاس نہ بیٹھو جو تمہارے یقینی عقیدے کو شک میں بدل دے. یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں. بچپن سے ہم نے سکھایا دوریوں میں اللہ 1 مجدد 5 امام 12 معصوم 14, یہ ساری چیزیں بچپن میں سکھائی گئی نا. عقیدہ محکم تھا, مگر جب اسی منبر پر باتیں ہونے لگے علی خدا ہے یا خدا علی ہے, جب دعوے توحید اور عقیدہ توحیدی مشکوک کر دیا جائے, توجہ کیجیے گا, بچپن کا عقیدہ جہاں مشکوک ہو جائے ایسے عالموں کے پاس سے ہٹ جاؤ. اور جن پیغمبر کا کون ہے, پیغمبر اپنے زمانے کو بھی دیکھ رہے ہیں, تمہارے زمانے کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جس کی زندگی میں کہیں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو, ایسے کے پاس نہ چلے جانا جس کی پوری زندگی خودی شک میں گزری ہو. مجھے پیغمبر میں ایسا شک ہو رہا تھا, ایسا شک ہو رہا تھا. جو ذات رسول اعظم میں شک کرے, پیغمبر کو پہلے کہہ چکے ایسے کے پاس نہ جانا جو تمہیں شک سے یقین سے نکال کر شک ملے, بلکہ ایسے کے پاس جانا جو تمہیں شک سے نکالے یقین کے طرف لے کر کے آئے. اپنی جو ہے وہ عقیدے پر فخر کرو کہ ہم ایسے کے ماننے والے ہیں جس کا وجود کبھی شک میں نہیں پڑا ہے. وہ تو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آیا, لو کشف الغطا لمزددت الیقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائے تو یقین میں اضافہ نہ ہوگا. ایک صلوات پر محمد
ایسے عالم کا انتخاب کرو جو تمہیں غرور میں نہ پڑنے دے، غرور سے نکالے اور تواضع کی منزل میں لے آئے۔ ایسے عالم کا انتخاب کرو جو تمہیں بتائے کہ غرور مت کرو۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ میں 17 رکعتیں، 17 رکعتوں میں 34 مرتبہ مٹی پر اپنی پیشانی کو رکھو۔ کون سی پیشانی؟ جس پر سے غرور ٹپکتا ہے۔ اس پیشانی کو مٹی میں رکھ کر سوچو میری اوقات اسی مٹی کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ فلسفہ ہے سجدہ الہی کا، یعنی اپنی اس غرور کی پیشانی کو مٹی پہ رکھ کر کے انسان کے تصور کرے پروردگارا یہ ذات مٹی سے بنی ہے، مٹی میں مل جائے گی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی بڑا ہے تو ذات خدا بڑی ہے۔ سلام محمد والے ومن الرياء الى الاخلاص۔ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہونے دے۔ جو کیجئے گا بھائی مسکین بھائی آپ بہت زحمت کرتے ہیں، بہت محنت آپ کرتے ہیں، اور یہ مجلس ہے وہ مجلس ہے، اور مسکین بھائی پھر بھول کے کبا ہو جائے، میری تعریف ہو گئی، ایک ریا کا جذبہ نہیں۔ ایسے وہ سوچو جو آ کر کے بتائے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں اضافہ کیجئے، کم ہے، کم ہے یہ چیزیں، اس کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی منزل میں لے آئے، خلوص۔ اگر خلوص نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو اللہ جب آؤ گے نا روز محشر، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کسی کو دیکھ جب مسجد میں آتا ہوا تو پھر اور بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، پھر پہنچے مرنے کے بعد وہاں عالم محشر میں فرشتوں کے پاس حساب و کتاب کی ڈائری کھولی تو سب خالی ہے۔ ارے میں نے تو حج بھی کیا، میں نے تو زیارت بھی کی، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، میں نے تو روزے بھی رکھے، میں نے تو فلاں پیسے بھی دیے، مجھے سب یاد ہے، تمہارا دفتر خالی کیوں؟ دوسرا نکالو۔ کہنے میں نہیں، یہی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ کوئی بھی کام تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کر جزا مانگ۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہو تو اللہ لکھے گا، اپنے فرشتوں سے لکھوائے گا، مگر اگر دنیا کے لیے کیا ہو، ایک بار حج پر گئے 10 آدمی بتا چکے، میں حج پر دیکھا گیا، زیارت کرنے چلے گئے، اور جب تک سب کو اسٹیٹس کے ذریعے سے بتا رہے تھے تب تک چین نہیں ملا۔ کسی کی مدد کرتی تو فیس بک پر اس غریب کی فوٹو ڈال دیتے ہیں۔ بچوں کی یہ ساری چیزیں مدد کرتی، کسی کو کچھ اناج دے رہے ہیں۔ اب آج کل تو بہت سارے جوکس پہ نکلنے لگے، وہ خیرات کی نظروں سے گزرے ہوں گے کہ کسی کی مدد کی اور اس کو رسوا کر دیا دنیا کے سامنے کہ ان کی 5 کلو آٹے سے 5 کلو چاول سے مدد کی ہے۔ تو جس کے لیے کیا ہے وہ جزا بھی وہی دے گا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ جزا دیتا۔ اسی لیے یہ صفحہ جو ہے وہ کارے خیر کا وہاں خالی رہے گا۔ اگر اسٹیٹس پر لگایا، فیس بک پر لگایا، اسٹوری پر لگا دیا آپ نے، نہیں، اگر خلوص نہیں ہے عمل میں تو وہ قبول نہیں ہونے والا، چاہے لاکھوں روپیہ قربان کر دو، وہ قبول نہیں ہونے والا۔ دنیا کی ظاہری عزت ہے، یہ بنائی ہوئی فرضی عزت ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے خرچ کر کے ہمیں عزت مل جائے گی، تو یہ عزت دینے والے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں عزت ذلت نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں عزت بنا، جسے تم عزت سمجھ رہے ہو، یہ فرضی عزت ہے۔ جیسے موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں نے سمجھا تھا، فرعون کی عادت ہے نا، اور جب مقابلے کا وقت آیا اور فرعون نے موسیٰ کے سامنے کے جادوگروں سے کہا کہ تمہیں موسیٰ سے مقابلہ کرنا، تو کیا جملہ کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ فِرْعَوْنَ، فرعون تیری عزت کی قسم موسیٰ کو دھول جما دیں گے۔ یہ جادوگروں نے جملہ کہا، اور ہوا کیا؟ جب اژدھے الہی نے ان جھوٹے سانپوں کو نگل دیا تو وہ جو فرضی عزت کا جالا تھا وہ جادوگروں سے ٹوٹ گیا، اور فوراً کہنے لگے یہ تو بنائی ہوئی عزت تھی، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، حقیقی عزت والے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔
یہ عزتیں یہ نہیں دے گا، عزت اللہ دے گا. کل میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ عزت دینے والا ہے اور اس کے اختیار میں خیر ہے. یدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ مجدہ قرآن کی ہے، وہ عزت دے گا. اس کے لیے تو من الریاء الی الاخلاص، من الرغبہ الی الزہد. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں رغبت دنیا سے نکال کر زہد کی منزل تمہیں پتا ہے دنیا کیا ہے، وہ تمہارے سامنے دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرے، تمہیں دنیا پرستی کی طرف نہ لے جائے. بتائے دنیا کیا ہے، اس کی نگاہوں میں دنیا کیا ہے. مقام ذکار پر بیٹھے ہوئے میرا مولا مقام ذکار پر بیٹھا، خلافت کا زمانہ ہے، اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں میں خود سے ٹانکے لگائے جا رہا ہے. بغل میں بیٹھے ابن عباس کہتے مولا آپ تو حاکم ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ تو حکومت والے ہیں، آپ کی پھٹی ہوئی جوتیوں میں کیوں ٹانکا لگا رہے ہیں، دوسری لے لیجیے. ایک مرتبہ مولا نے ابن عباس کو دیکھا، اے ابن عباس تمہاری یہ خلافت، یہ حکومت، یہ دنیا علی کی پھٹی ہوئی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. من الرغبہ الی الزہد. ایسے عالم کے پاس جاؤ جو تمہیں رغبت دنیا سے نکال کر زہد کی منزل میں لے آئے. یہ چار چیز ہو گئے، من الشک الی الیقین، من الکبر الی التواضع، من الریاء الی الاخلاص، من الرغبہ الی الزہد، ومن العداوہ الی النصیحہ. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنیوں سے نکال کر اتحاد کے پلیٹ فارم پر لے آئے. تو کیجئے گا، یہ بہت چیزیں ہیں کہ جس پر ایک شیعہ حسینی کی نگاہ ہونی چاہیے. من العداوہ الی النصیحہ. فرش عزائے حسینی کا پیغام بھی یہی ہے. وہ جن لوگوں نے اسے اختلاف و اختلاف کا اڈا بنا دیا ہے ان سے کہنا چاہوں گا یہ اختلاف و اختلاف کا اڈا نہیں ہے. یہ وہ فرش اعضا، اس کا فرش اعضا ہے جس نے عرب اور عجم کو ایک کر دیا تھا، جس کے نگاہوں میں جون کی بھی وہی حیثیت ہے، اکبر کی بھی وہی حیثیت ہے. جس زانو پر جون کا اثر ہے اسی پر اکبر کا اثر ہے. یہاں اختلاف نہیں ہے، یہاں افتراق نہیں ہے، یہاں اتحاد ہے. اتحاد. کوئی حبش کا رہنے والا ہے، کوئی عجم کا رہنے والا ہے، کوئی کسی دوسرے مسلک کا رہنے والا تھا، کوئی عیسائی تھا، لیکن جب سب کربلا کے میدان میں حسین کے علم کے نیچے آئے ہیں نا، تو نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی عجم ہے، نہ کوئی قریشی ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے. جو یہاں آ گیا سب کے سب حسینی ہے. عالم سے یہ توقع کرو، ایک ایسے شخص سے کہ جو تمہارے رہنمائی اور رہبری کے لیے آتا ہے، اس سے یہ توقع کرو. تو تمہیں ان چیزوں کی طرف لے کر کیا ہمارا میری مجالس اعضاء کا فائدہ نہیں ہے. 1 گھنٹے کا میں انٹرٹینمنٹ کرنے نہیں آیا ہوں. آپ کی جو ہے وہ صرف سماعتوں کی خوشی کے لیے اور خوشنودی کے لیے الٹے سیدھے نقطے بیان کر کے انسان چلا جائے. 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں یہاں پر تو کچھ اس فرش اعضاء حسینی سے معارف آل محمد لے کر اٹھے. ورنہ فائدہ تو کیا ہے خمسہ مجالس کا، اس عشرہ مجالس کا. آپ چاہیے کسی سینئر کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیجیے. بیٹھے بیٹھے آپ کو چائے بھی مل جائے گی، ناشتہ بھی مل جائے گا گھر میں، وہ ساری چیزیں کریے. یہاں آنے کے بعد یہاں آنا ہے تو اقدار آل محمد کو سیکھو، معارف آل محمد کو سیکھو اور تصور کرو اگر شیعہ حسینی بننا ہے تو شجاع بننا پڑے گا، اور اگر شجاع بننا ہے تو نفس پر قابو کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا جناب عباس کی شجاعت کا تذکرہ ہو گیا. شجاع شجاع کس انداز کی شجاع ہے؟ اس انداز کے شجاع ہے کہ جس میں وفا بھی پائی جا رہی ہے، علم بھی پایا جا رہا ہے، صداقت بھی پائی جا رہی ہے، ایثار بھی پایا جا رہا ہے، علم بھی پایا جا رہا ہے، بصیرت بھی پائی جا رہی ہے. جس زاویے سے ذات
الہی کی منزلوں میں آئے تو ظاہر ہے بیٹے نے باپ سے کچھ تو وراثت پائی ہے، کچھ تو وراثت پائی ہے۔ علم ہے عباس کا، آپ دیکھیں اگر کوئی شخص شجاع ہے، بہادر ہے، تو اس کی بہادری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کے گھوڑے کی ایڑ لگتی رہتی اور میدان جنگ میں جانے کی کوشش کرتا۔ اگر اللہ اکبر، مولا غازی عباس، کربلا علم عباس کا مظہر ہے۔ جہاں عباس نے بتایا بازوں میں طاقت رہنے کے باوجود اپنی پیاری بھتیجی کی پیاس کو برداشت کرنا، یعنی اپنے نفس پر غلبہ پانا۔ آپ جانتے ہیں میں بس چونکہ احتابوت ہے بیوی سکینہ کا، مجھے تو جملے پڑھنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب بھتیجی کا تذکرہ ہو تو چچا کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ سکینہ کو وجود وابستہ ہے اپنے چچا سے۔ آپ کو پتا ہے عباس کی حیثیت کیا ہے امام حسین کے لیے؟ امام حسین کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ حیثیت ہے کہ جب تک جناب عباس موجود رہے، کسی شہید کا جب لاشا آتا تھا یا کوئی آواز دیتا تھا تو حسین پہلے عباس کو دیکھتے تھے۔ کیوں؟ میرا بھیا زندہ ہے، حسین کو پرواہ نہیں ہے۔ جب تک عباس موجود تھے حسین کے چہرے کی چمک باقی تھی، مگر جب کربلا سے عباس کی آواز آئی حسین کے چہرے کا نور ختم ہو گیا۔ یا اخا علی کسرت سری وقلت حیرتی، اے بھیا ارے کمر شکستہ ہو گئی، زندگی تاریک ہو گئی۔ یہ ذات مولا امام حسین کے لیے جناب عباس کے ساتھ۔ اب جملہ سنو، ادھر خالی علم، میں مقتل سے خالی علم خیمے کی جانب آ رہا۔ آپ مجھے بتاؤ کس کی ہمت پڑے گی کوئی جا کر حسین سے پوچھ لے عباس کو کہاں چھوڑ آئے؟ زینب کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کلثوم کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کسی بی بی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا سر جھکا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، علم خون میں ڈوبا ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا، سب کی میت اور لاشیں لے کے آئے ہو، بھیا عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ کس نے کہا؟ 4 برس کی پیاری بھتیجی سکینہ سے ایک مرتبہ زینب نے کہا آگے بڑھ کر پوچھو تمہارا چچا کہاں رہ گئے؟ کسی کی ہمت نہیں۔ اس بی بی اس مظلومہ کی 3 سوال، اس مظلومہ کی 3 سوال کربلا میں، 3 سوال 3 مختلف لوگوں سے 3 سوال جس نے دلوں کو جلا دیا ہے۔ جب یہ جملے پڑھ رہا تھا نا میں رو رہا تھا، میرے رونے کھڑے تھے۔ 4 برس کی بچی کے دہن سے یہ جملہ نکلتا کیسے ہے؟ پہلا تو یہی موقع ہے جب خالی علم آیا، مولا حسین لے کر کے آ رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا، سکینہ آگے بڑھی، خالی علم کا پٹکا پکڑ کر پوچھتی ہے بابا یا عبد ہے یا عبید العباس، اے بابا میرے چچا عباس کہاں گئے؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا اے سکینہ تیرے لیے پانی لاؤں گا، اے بی بی ارے تمہارے وعدے کو جو وفا نہ کر سکا ہاتھوں کو کٹا کر برتن میں سو گیا۔ ایک جواب دی گیا، دوسرا سوال کہا ہوا سکینہ کا؟ وہ یاد کرو عصر عاشور کا وہ ہنگام جب حسین کا گھوڑا حسین کے خون میں اپنی پیشانی لگا کر کے آیا خیمے کے سامنے، آواز دی۔ سب سے پہلے جو ذات خیمے سے باہر نکلی ہے وہ اسی بی بی سکینہ کی ذات تھی۔ باہر آئی، گھوڑے کو خالی دیکھا، گردن میں باہیں ڈال دی، یا جواد آبی اب قتل آبی اتشانا، اب سقی آبی او قتل اتشانا۔ اے میرا بابا کے گھوڑے، جب میرا بابا میدان میں گیا تھا پیاسا تھا۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو پانی پلایا تھا
शाम गरीबा के बाद जनाब ज़ैनब मख्तल में ढूंढते हुए जनाब सकीना के पास पहुंची थी ना, एक बेसद के लाशे से लिपटी हुई बैठ कर रही थी। सकीना कैसे पहचाना का आवाज आई थी, अलैया अलैया या बुनैया, यानी उस वक्त फकत गर्दन कटी थी, जिस्म सालिम था। 11वीं मुहर्रम की सुबह नमदार हुई। इब्ने ज़ियाद के फौजियों ने अपने अपने घोड़ों की नाकों को दुरुस्त किया। फरज़ंद ज़हरा के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। ऐसे आलम में कि टुकड़ों में वो बदन तब्दील हो गया। 11वीं मुहर्रम को जब असीराने हरम का काफिला मंजिल से गुजरने लगा, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट की पुश्त से गिराया, भैया के उस गोश्त के टुकड़ों के पास पहुंची। सकीना ने फौरन सवाल किया, या अम्मा व मन हाज़ा, ए अम्मा ये किसका लाशा है? बेटी अपने बाप के लिए ये सवाल कर रही, किसका लाशा? आप सोचें कितनी हालत बदल गई है बदल की कि सकीना अपने बाप के उस लाशे को पहचान नहीं पा रही है जो रात में उसने देखा था। या अम्मते वो मन हाज़ा, ये किसका लाशा है बुबी अम्मा? जनाब ज़ैनब ने भैया के बदन को छोड़ा, खड़ी हुई सकीना को गले से लगा लिया। मेरी जान जिस सीने पे सोती थी उसी मजलूम बाप का लाशा है, मगर टुकड़ों में इतना बदला हुआ। खुदा किसी गम में दौड़ाए सिवाय गम मज़मूम करबला के। आज उसी बीबी की शब शहादत है ना। आप सोचो खुदा किसी बच्ची को ये दिन न दिखाए जो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती थी। मक्तल का चुनना मिलता है किस तरह हुसैन जहाँ जहाँ जाता था पीछे पीछे सकीना अपने छोटे छोटे हाथों से अपने रुखसार पर मातम करते हुए जाती थी, कुछ देर के लिए मेरे पापा का सर मुझे दे दे। शाम के दरवाजे पर काफिला हौसला पहुंचा। शाम के दरवाजे पर जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी इमाम हुसैन के चेहरे पर। या शकीक फवादी, ये मेरे दिल के टुकड़े, मुझे पता तो था कत्ल कर दिए जाओगे, मगर ऐसे तैयार बतैयार घुमाया जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। ज़ैनब की आदत थी, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने निगाह उठाकर जनाब सकीना को देखा, रंग चेहरे का मुतग़य्यर हो गया, ऐसा लगता जैसे दिल की धड़कन रुकने वाली है। जैसे ही देखा एक मरतबा ज़ैनब ने सर हुसैन की तरफ देख कर कहा, या आखी कल्लिम लिहाज़ बिन्ती हाज़ी फातिमा का सकीना, ए भैया अपनी बेटी से बात कर लो, ये तुम्हारी छोटी फातिमा, अगर बात न करोगे इसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। जाए हमें हुसैन ने जनाब सकीना से बात की है। बस आखिरी जुमला से मैं तमाम कर रहा हूँ। आपको पता है ना, हर जगह कोई किसी बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े जो सकीना ने देखा है। शाम का दरबार है, कश्ते तला में हुसैन का सर है, यजीद मलऊन के हाथ में छड़ी है, बार बार शराब डालता है, छड़ी से दंदान मुबारक पर मारता है। अल्लाह अकबर, कौन देख सकता है इस आलम को? सकीना खड़े होकर ये मंजर देख रहे। अल्लाह मेरे पापा के लबों के साथ ये मलऊन ऐसा शुरू क्यों करा? जिंदान का मौका है। खुतबा एक रवायत पढ़ते, मुझे पता नहीं कि ये रवायत मक्तब में कहाँ पर है, मगर मैंने सुना है कि तुम में ये रवायत पढ़ी गई। तो कहते हैं कि जनाब सकीना की प्यास का अंदाजा किसी को नहीं था। सकीना ने पानी कब पिया? चूंकि जो शवाहिद बताते हैं मुझे कि शाम गरीबा जब सकीना के पास पानी आया था ना, तो पानी का कूजा ले जाकर चश्मा एक की कब्र पर डाल दिया था। मेरा भैया तू मुझसे छोटा है, तू भी प्यासा है, तू पानी पी ले, सकीना को इस पानी की जरूरत नहीं है। एक रवायत पढ़ी जाती है, एक रवायत ये भी आई है चौथे इमाम के पास। कहते भैया प्यास की आखिरी हालत क्या है? आखिरी हालत एक जुमला पढ़ लो, पूरी बहुत मुफस्सल रवायत है, मैं जुमला पढ़ लो।
کہتے ہیں کہ پیاس کی آخری حالت یہ ہے کہ جب کسی کے بدن پر پیاس زیادہ غالب آتی ہے تو اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے. آج ثابت ہے, آج ڈاکٹر کیا بھی ثابت ہے کہ پانی کم ہو جاتا ہے بدن تو بدن چٹکنے لگتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے بدن میں پانی کی کمی ہے. جانتے ہو بی بی نے اپنے بھیا سے کہا بھائی یار رات میں جب سوچے اس کی پشت ہٹتا کیوں نہیں ہے؟